السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابعہ نحو۔ وہ اسما جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں ان میں سے وہ اسما 7 ہیں اور ان میں سے پہلا اسم یہ مصدر ہے۔ تو یہ بات جان لیجئے مصدر کے بارے میں، اس سے پہلے تو آپ لوگوں نے تھوڑی موڑی بات پڑھ لی ہوگی۔ مصدر ثلاثی مجرد کا بھی ہوتا ہے اور مصدر ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی دیگر افعال کے بھی ہوتے ہیں۔ تو کچھ کے سماعی ہیں اور کچھ کے قیاسی ہیں۔ ثلاثی مجرد کے مصادر یہ سماعی ہیں اور ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی جو ابواب ہیں ان کے مصادر قیاسی ہیں۔ اس کو آپ نے جان لیا اور مصدر آپ پہچانتے ہوں گے۔ ہمیں جو اس وقت پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ مصدر فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ آپ نے بہت پڑھا ہوگا، آپ نے ثالثہ میں پڑھا ہوگا، جیسے اعجبنی قیام زید، مجھے تعجب ہے زید کا کھڑا ہونا۔ اعجبنی یہ فعل ہے، مفعول بہ بھی اس میں ہے، اور قیام اس کا فاعل ہے اور مصدر ہے۔ زید یہ قیام کا فاعل ہے۔ ایسے قرآن میں لولا دفع اللہ الناس، دفع اللہ الناس، آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ الناس یہ دفع کا مفعول بہ ہے اور اللہ یہ دفع کا فاعل ہے جو اس مصدر کا مضاف لے کر دیا گیا ہے۔ اور دیگر مثال آپ نے پڑھا ہوگا اعجبنی ضرب زید خالد، مجھے تعجب ہے، مجھے اچھا لگا یا مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ کس بات سے؟ حیرت کو ڈالنے والی کون چیز ہے؟ زید کا خالد کو مارنا۔ ضرب یہ مصدر ہے، عاجبہ کا فاعل ہے اور مصدر ہے، اور ضرب زید زید یہ فاعل ہے۔ کس کا فاعل ہے؟ ضرب مصدر کا، اور خالدن یہ ضرب کا مفعول بہ ہے۔ تو مصدر اگر لازم ہے تو فاعل چاہتا ہے، اور اگر متعدی ہے تو فاعل اور مفعول بہ دونوں چاہتا ہے۔ یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ مصدر کا معمول مصدر سے پہلے نہیں آتا ہے، جبکہ فعل میں جملہ فعلیہ ہے تو اس کا فاعل تو یعنی فعل کا فاعل تو فعل سے پہلے نہیں آتا ہے، لیکن فعل کا مفعول بہ فعل سے پہلے آ سکتا ہے۔ اکلا حامد طعامن، اور کبھی کبھار طعامن اکلا حامد کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے۔ لیکن مصدر کے معمول کو چاہے وہ فاعل ہو چاہے وہ مفعول بہ ہو، مصدر کے معمول کو مصدر سے پہلے نہیں لا سکتے ہیں۔ لہذا اگر اعجبنی ضرب زید عمرن ہے تو کبھی بھی اس کو زید ضرب عمرن یا عمرن ضرب زید نہیں کہہ سکتے۔ مصدر کا معمول مصدر سے پہلے نہیں آ سکتا ہے، چاہے فاعل کی شکل میں مصدر کا معمول ہو یا مفعول بہ کی شکل میں مصدر کا معمول ہو، کسی بھی شکل میں مصدر کا معمول مصدر سے پہلے نہیں آ سکتا ہے۔ البتہ فعل کا معمول کچھ تو آ سکتے ہیں، کچھ نہیں آ سکتے ہیں، فاعل نہیں آ سکتا ہے، لیکن مفعول بہ یہ آ سکتا ہے۔ تو مصدر یہ عمل کرتا ہے، آپ نے اس میں دیکھ لیا ضرب زید خالد، ضرب کس طرح کسی کو فاعل بنا رہا ہے اور مفعول بہ بھی بنا رہا ہے۔ ہاں، مصدر کی اضافت اس کے معمول کی طرف ہو سکتی ہے، جیسے حامد کا کھانا کھانا، کیا ہوا اس سے آگے پیچھے سے آگے کچھ لگا دیں تو آپ اکل زید طعامن کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اضافت بھی کر دیں مصدر کو اس کے فاعل کی طرف یا اس کے مفعول بہ کی طرف، دونوں کی طرف اضافت ہو سکتی ہے لیکن بیک وقت نہیں۔
جیسے آپ فاعل کی طرف کرنا چاہیں گے تو کہیں گے اکلو حامد طعام، اور اگر مفعول کی طرف کرنا چاہیں گے تو اکل کے بعد ڈائریکٹ وہی مفعول لیں، اکلو طعام حامد، ایسا کر دیں۔ اور چونکہ فاعل کو آپ مضاف الیہ نہیں بنا رہے ہیں تو فاعل کا اعراب حالت رفع میں اس کو رکھا جائے گا، اور اس کو جو بھی اس کا تقاضا ہوگا اس کو پورا کیا جائے گا۔ ہاں تو یہاں یہ ہے یعنی اتنے سے ہم نے سیکھ لیا کہ مصدر عمل کرتا ہے اپنے فعل کی طرح، اور مصدر کی اضافت اس کے معمول کی طرف کر سکتے ہیں۔ یہاں مین چیز جو اس میں ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کن شرطوں کے ساتھ مصدر عمل کرے گا، کوئی اس کی شرط ہے عمل کرنے کی یا نہیں۔ تو اس کے عمل کرنے کی کئی شرطیں ہیں، 8 شرطیں ہیں اس کے عمل کرنے کی۔ اب وہ 8 شرطیں پائی جائیں گی تو مصدر عمل کرے گا، اور کچھ بھی گڑبڑ ہوگا تو مصدر عمل نہیں کرے گا۔ ان میں ایک شرط تو یہ ہے، دیکھیں گے کہ اس مصدر کی جگہ پر ان اور فعل رکھا جائے، ان اور فعل یا ما اور فعل، یہ دونوں مصدریہ ہوں گے، ان مصدریہ اور ما مصدریہ، ان اور فعل رکھا جائے یا ما اور فعل رکھا جائے، اور معنی صحیح ہو، معنی میں کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے اعجبنی ضربک زیدن، مجھے حیرت میں ڈال دیا تمہارا زید کو مارنے نے۔ ضربک زیدن، ضرب یہاں مصدر ہے، کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مصدر اپنے فاعل مفعول به کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، تو کا یہ مضاف الیہ ہے ضرب کا، اور زیدن مفعول به ہے۔ چلیے یہاں چیک کرتے ہیں کہ ان اور فعل یا ما اور فعل رکھنا درست ہے کہ نہیں۔ اعجبنی ضربک زیدن کو ہم اعجبنی ان ضربت زیدن کہہ سکتے ہیں۔ اعجبنی ان ضربت زیدن، مجھے تعجب ہے یا مجھے اچھا لگا کہ تو نے زید کو مارا، یعنی تیرا زید کو مارنا، تو یہاں ان اور فعل ہم رکھ سکتے ہیں۔ یا یعجبنی ضربک عمرا، یعجبنی ضربک عمرا، تو یہاں آپ عمرن کو اگر کوئی پوچھے عمرن منصوب کیوں ہے، آپ بتائیں گے ضرب کا وہ مفعول به ہے، ضرب کا مصدر کا مفعول به ہے، تو یہاں یعجبنی ان تضرب عمرا ایسا رکھ سکتے ہیں۔ یعنی ان اور فعل کی تعویل میں ہم اس مصدر کو کر سکتے ہیں۔ اعجبنی ضربک زیدن کو اعجبنی ان ضربت زیدن، اور یعجبنی ضربک زیدن کو یعجبنی ان تضرب زیدن آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اچھا ہاں، ان تو ہو گیا، ما کہاں رکھیں گے؟ جہاں ماضی یا مستقبل کا معنی مراد لینا ہوگا وہاں ان اور فعل رکھیں گے، اور جہاں حال کا معنی مراد جو ہے لینا ہوگا وہاں ما اور فعل رکھیں گے۔ یہ ما بھی مصدریہ ہی ہوتا ہے ان کی طرح، اور یہاں جو ما اور فعل رکھیں گے یا ان اور فعل رکھیں گے وہ ما اور ان مصدریہ مانیں گے، اور وہ دونوں ملا کر کے اس کو مصدر کی تعبیر بھی کر دیں گے۔ یعجبنی ضربک زیدن الآن، یہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یعجبنی ان ضربت زیدن الآن، کیونکہ ان ضربتا کہیں گے تو یہ ماضی کے لیے ہو جائے گا، ان تضربہ کہیں گے تو یہ مستقبل کے لیے ہو جائے گا، اور جملے میں آپ کے الآن ہے، اس وجہ سے یعجبنی ما تضرب، یعجبنی ما تضرب زیدن الآن، مجھے تعجب ہو رہا ہے اس بات پر جو آپ ابھی زید کو مار رہے ہیں، جو اس وقت آپ زید کو مار رہے ہیں، مجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے۔ تو پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ مصدر عمل کرے گا، اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی جگہ پر ما اور فعل یا ان اور فعل کو رکھا جائے اور معنی چیک کیا جائے۔ اگر معنی درست ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ مصدر عمل کر سکتا ہے، اور اگر معنی درست نہیں ہوتا ہے تو کہیں گے یہاں ہم اس مصدر کو عمل نہیں دلا سکتے۔ ایسے ہیں قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں، بما رحبت ضاقت الارض بما رحبت،
زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت اے برحبہا اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، ودو ما عنتم اے ودو عنتکم یہ معنی ہو جائے گا، ہے نا؟ یعنی یہ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو ما جیسے قرآن کی ان آیتوں میں مصدریہ ہے، ایسے اس میں بھی جو ما اور فعل مانیں گے وہ ما اور فعل یعنی ما مصدریہ ہی ہوگا۔ ضربن زیدن اگر کہیں مثال ہے ضربن زیدن، اس کا معنی لیتے ہیں زید کو مارو، ضربن زیدن زید کو مارو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیا یہ ضرب مصدر جو ہے اسے عامل قرار دیا جائے گا زید کے لیے، یعنی یہ کہا جائے گا کہ ضربن زیدن میں زید کو مارو۔ اس طرح کی مثال میں اکلن طعامن مانا ہے کھانے کو کھاؤ، تو کیا یہاں طعامن یا زیدن اس مصدر کا معمول ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی مثالوں میں جہاں مصدر سے امر مراد لیا جاتا ہے، اکلن طعامن، نصرن حامدن حامد کی مدد کرو، یہاں مصدر عامل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ما یا ما اور فعل یہاں رکھا جائے تو معنی اس کا درست نہیں ہوگا۔ ضربن زیدن کا معنی ہم لیتے ہیں زید کو مارو، اور ما یا اور فعل کا معنی رکھ کر کے دیکھتے ہیں تو معنی ہوگا زید کو مارنا، یہ معنی ہوگا زید کو مارنا اور زید کو مارو، دونوں میں فرق ہے، ایک میں حکم دیا جا رہا ہے ایک میں حکم نہیں ہے۔ تو کہاں مانا جائے گا اس کو؟ جب ان جو جملہ ہے وہ جملہ وہی معنی دے جو معنی وہاں ان اور فعل یا ما اور فعل رکھ کر کے دے رہا ہے، دونوں کے معنی میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ اگر گڑبڑی ہو رہی ہے تو کہیں گے یہاں ان اور فعل اور ما اور فعل رکھنا درست نہیں ہے۔ تب ضربن زیدن میں زید کو ضرب کا مفعول بھی نہیں مانیں گے تو عامل کون ہوگا؟ عامل یہاں ایک فعل ہوگا، فعل امر جو مقدر مانا جائے گا اور اسی کا وہ معمول مانا جائے گا۔ ضربن زیدن کی تقدیری عبارت مانی جائے گی اضرب ضربن زیدن، یہ مانا جائے گا اضرب زیدن نصرن حامدن انصر نصرن حامدن، وہاں جو ضربن زیدن نصرن حامدن اس طرح کی مثالیں ہیں، حامد کی مدد کرو، زید کو مارو، تو وہاں وہ مصدر کو عمل کرتا ہوا نہیں مانا جائے گا۔ یہ نہیں مانا جائے گا کہ یہاں یہ مصدر عامل ہے، کیوں نہیں مانا جائے گا؟ کیونکہ وہ مصدر ان اور فعل یا ما اور فعل کی جگہ پر رکھنا درست نہیں ہوگا۔ آپ کی کتاب لکھا ہوا ولا یجوز فی قولک، اور آپ کی قول میں جائز نہیں ہے ضربن زیدن ان تعتقد ان زیدن مفعول لضربن معمول لضربن، کہ آپ یہ مانیں کہ زید یا ضربن کا معمول ہے۔ ہاں البتہ کچھ نحویوں نے ایسا مانا ہے کہ اس طرح کی مثالوں میں یہ مصدر ہی کو عامل قرار دیا جائے گا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے بس۔ کیوں نہیں مانا جائے گا یہاں کہ لأن المصدر ہونا انما یحل محلہ الفعل وحدہ بدون ان، کیونکہ یہاں جو مصدر ہے، مصدر وہ فعل امر کی نیابت کر رہا ہے بنا ان اور فعل کے، بنا ما اور فعل کے، اور عمل کرنے کی شرط تو بتایا گیا ہے کہ عمل کرنے کی یہ شرط ہے کہ وہ مصدر ان اور فعل یا ما اور فعل کے ساتھ ہو، ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں انما زیدن منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر، کہہ رہے ہیں زید یہاں منصوب ہے ایسے فعل کی وجہ سے جو حذف ہے اور جو مصدر کو نصب دے رہا ہے۔ ضربن زیدن میں جو زید منصوب ہے نا، یہ اس فعل کی وجہ سے جس کی وجہ سے ضربن منصوب ہے، نہ کہ زید ضربن کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور مررت بزید فاذا له صوت صوت حمار، اس مثال میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مررت بزید فاذا له صوت صوت حمار، دوسرے صوت کو آپ پہلے صوت کی وجہ سے منصوب کر دیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلا جو صوت ہے اس میں فعل اور ان
یا ان اور فعل یا ما اور فعل کی جگہ پر رکھنا درست نہیں ہوگا، معنی اس کا انکار کرتا ہے، معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے، 8 شرطیں بتاؤں گا دھیرے دھیرے میں۔ پہلی شرط میں نے اس میں یہ بتائی کہ جو مصدر عمل کرے گا اس مصدر کے عمل کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس مصدر کی جگہ پر ان اور فعل، ان مصدریہ اور فعل یا ما مصدریہ اور فعل رکھ کر کے دیکھا جائے، جو معنی رکھنے سے پہلے نکل رہا تھا وہی معنی اگر رکھنے کے بعد بھی نکلے تو وہاں مصدر کو عامل مانا جا سکتا ہے۔ ایک شرط یہ، یعنی کہ اسی ایک شرط کی بنیاد پر سب کچھ کر دیا جائے گا، یہ ان 8 شرطوں میں سے ایک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے اللہ یکون مصغرا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مصدر مصغر نہ ہو، اس مصدر کی تصغیر نہ لائی گئی۔ فلا یجوز اعجبنی ضرائب کا زیدن، تو یہ جائز نہیں ہوگا کہ آپ بولیں ضرائب مجھے تعجب ہے آپ کا زید کو تھوڑا سا مارنا، ضرائب کا زیدن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ زیدن یہ ضرائب کا مفعول بہی ہے، کیونکہ اگر مصدر کی تصغیر لے آئی جائے تو مصدر عمل نہیں کرتا ہے۔ ولا یختلف النحویین فی ذلک، اور نحویوں کو اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر مصدر کی تصغیر لے آئی جائے گی تو مصدر عمل نہیں کرے گا۔ ہاں، بعض لوگوں نے مصدر پر قیاس کر کے ایسا مصدر جو جمع ہے، ایسا مصدر جو جمع کہہ رہے ہیں، اگر مصدر کی جمع لے آئی جائے تو مفرد رہے گا، مصدر تو عمل کرے گا، لیکن اگر اس مصدر کی جمع لے آئی جائے تو وہ جمع جب آ گیا اس مصدر کا تو اب وہ جمع مصدر عمل نہیں کرے گا۔ جمع کا مطلب واحد تسنیہ جمع، مصدر اگر مجموع ہے، مصدر کی اگر جمع لے آئی گئی ہے تو وہ عمل نہیں کرے گا، یہ بعض نحویوں کا خیال ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ اور کیوں کو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اس مصدر کی جمع تصغیر ہی جمع مکسر لایا جائے گا، اور مکسر کو وہ لوگ قیاس کرتے ہیں مصغر پر، کیونکہ بہت سارے احکامات مکسر اور مصغر کے ایک ہوتے ہیں، اور یہ دونوں فعل کے مبائن ہوتا ہے۔ تصغیر یہ فعل کے مبائن ہے، ایسے تکسیر بھی فعل کے مبائن ہے، تو کہہ رہے جب دونوں فعل کے مبائن ہیں تو چونکہ جو مصدر فعل کے مبائن نہیں تھا وہ عمل کر رہا تھا، مفرد مصدر ہے تو فعل کے مبائن نہیں ہے، اور جو کہ مصدر میں ایسی خصوصیات پیدا کر دی جائیں جو فعل کے مبائن ہو، فعل کے مخالف ہو، تو اس میں وہ عمل نہیں کرتا ہے، جیسے اس مصدر کو مصغر کر دیا جائے، تصغیر ہونا اس کا خاصہ ہے تو وہ عمل نہیں کرے گا۔ ایسے بعض لوگوں نے اگر مصدر کی جمع لے آئی جائے تو کہتے ہیں کہ تب وہ جمع مصدر عمل نہیں کرے گا، لیکن بہت سے نحویوں نے اس شرط کو نہیں مانا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر مصدر کی جمع تکسیر لے آ جائے، مصدر کو اگر جمع لایا جائے تو بھی اس کے عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ عمل کرے گا۔ ہاں مطلب کچھ بات ہے، اس میں اختلاف ہے، اور اکثر نحوی اسی طرف گئے ہیں کہ مصدر مصغر اگر مصدر کی تصغیر لے آئی جائے تو وہ عمل نہیں کرے گا، لیکن مصدر کی اگر جمع لے آئی جائے تو عمل کرے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ مثال بھی دی ہے، وَعَدْتَ ایک شعر ہے، ان لوگوں نے اس دلیل سے دلیل پکڑی ہے اس شعر سے، وَعَدْتَ وَكَانَ الْخُلْفَ مِنْكَ سَجِيَّةً مَوَاعِيدَ أُرْقُوبٍ أَخَاهُ بِيَثْرَبِ۔ وَعَدْتَ مَوَاعِيدَ أُرْقُوبٍ، تو نے وعدہ کیا ارقوب کے وعدوں کی طرح، تو نے وعدہ کیا ارقوب کے وعدوں کی طرح اپنے بھائی سے۔ مواعید ظاہر ہے یہ وعد کی جمع مواعید ہے، اور ارقوب ایک شخص کا نام ہے ارقوب۔ اخاہ یہ مواعید کا مفعول بھی ہے، مواعید و ارقوب اخاہ، ارقوب کا اپنے بھائی سے وعدہ کرنا۔ جسے دیکھو اس کا میں مفرد کر کے بتاتا ہوں، وعد حامد صدیقہ، حامد کا اپنے دوست سے
وعدہ کرنا، یا وعد حامد صدیقہ، حامد کا اپنے دوست سے وعدہ کرنا. تو فاعل جو تھا اس کو مضاف الیہ بنا دیا گیا. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فاعل مصدر کا فاعل مصدر کا مضاف الیہ بنایا جا سکتا ہے. تو مواعید ارقوب اخاہ، ارقوب یہ مواعید کا فاعل ہے، اخاہ مفعول بہ ہے. مواعید ارقوب اخاہ، ارقوب کے وعدہ کرنے کی طرح اپنے بھائی سے مقام یثرب پر. وعدت مواعید ارقوب اخاہ بیثرب، ارقوب جو تھا یہ بڑا وعدہ خلاف تھا، اپنے بھائی سے بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر گیا. حالانکہ اپنے بھائی سے لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے. تو کہا کہ وعدت، تو نے وعدہ کیا، وکان الخلف منک سجیۃ، سجیہ معنی عادت، اور وعدہ خلافی کرنا تو تمہاری عادت ہے، جیسے ارقوب اپنے بھائی سے وعدہ خلافی کرتا تھا، کیا تھا یثرب میں. تو یہاں جو محل شاہد اس شعر کو پیش کرنے کا مطلب ہے کہ دیکھو مواعید یہ مصدر ہے اور یہ جمع ہے، اور اس مواعید کا مفعول بہ ہے اخاہ. تو یہ اگر مصدر کی جمع لے آئی جائے تو وہ عمل کرے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ دو شرطیں آپ جان لیجئے کہ اگر مصدر کی جگہ پر ان اور فعل یا ما اور فعل لایا جائے تو وہ مصدر عمل کرے گا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی رکھنا صحیح نہیں ہوتا ہے تو عمل نہیں کرے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مصدر مصغر نہ ہو. اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمع تکسیر اگر جمع لے آئی جائے مصدر کی تو بھی نہیں عمل کرتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر مصدر کی جمع لے آئی جائے تو اس کے عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی مصدر کے عمل کرنے کی 2 شرط ہے، 8 شرطیں ہیں، اس میں سے 2 شرطیں آپ کو بتائی گئی کہ اس مصدر کی جگہ پر ان اور فعل رکھنا درست ہو یا ما اور فعل رکھنا. دوسری یہ ہو کہ اس مصدر کی تصغیر نہ لائی گئی. ٹھیک ہے، 2 پڑھا دیا، اب کل انشاءاللہ اور 3-4 پڑھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.